ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا۔ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا۔ ناظرین، یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کی سپاہی اس کو پتھر مارتے اور انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا، اس لعین نے اسی روٹی سے سحری و افطاری جیسی پاک اور بابرکت چیز کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر و صد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا، اور 53 سال کی عمر میں وہ لعین مر گیا۔ ناظرین، ابن حلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرصہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم و جابر شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا۔ اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا اور چیختا تھا۔ اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس اذیت سے چھٹکارا پاؤں۔ مگر سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اور اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ ناظرین، سوز نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا
چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رواں رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بیچ رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلے جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت و وضاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ ابن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے کاذب، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک خون خوار اور بد مزاج انسان سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، خوشخبری سنانے کی عوض انعام دیتی ہوں۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت عالی شان اور عظمت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہوگی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑا تو وہ دم بہت رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتادی کرے۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محل کے قریب آیا اور صاحبانوں کی طرح اونٹ کے محال کو پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتی رہی، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے صاحبان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا کر دو۔ حجاج نے محال روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت والا اور شان والا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔